دی ایمز اسکول اینڈ کالج میں تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر ہفتے کے روز دی ایمز الومنائی ایسوسی ایشن کے تعاون سے پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر کے تحت ایک خصوصی گیسٹ لیکچر سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ سیشنز طلباء و طالبات کی علمی، فکری اور عملی تربیت کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ وہ زندگی کے مختلف میدانوں میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اسی سلسلے کے ایک حصے کے طور پر آج کا سیشن منعقد کیا گیا جس کا موضوع تھا فزیکل لٹریسی۔ اس سیشن کے مہمان خصوصی تھے جناب ابو ظفر صادق صاحب، صدر ایڈونچر سوسائٹی آف پاکستان اور سیکریٹری اسلام آباد کونسل فار ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ گیمز۔ انہوں نے طلباء کو جسمانی صحت، تندرستی اور مثبت طرز زندگی کے حوالے سے نہایت مفید گفتگو پیش کی۔ دی ایمز اسکول اینڈ کالج کے تحت یہ سیشنز آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب سید امتیاز رضوی صاحب اور پرنسپل صاحب اور پریزیڈنٹ الومنی آپ اور تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں آپ سے فزیکل لٹریسی کے حوالے سے اپنے خیالات کا آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ لٹریسی ہے یہ ایک پاکستان کے اندر نیا کانسیپٹ ہے۔ فزیکل لٹریسی کا ورڈ کسی نے سنا ہو تو ذرا جس طرح پڑھنا لکھنا ضروری ہوتا ہے اس طرح ہی جسم کو حرکت دینا، چلنا پھرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، بڑا بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ جس طرح آپ کا پڑھنا لکھنا، ریڈنگ اور رائٹنگ یا کسی چیز کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اس کو ہم لٹریسی کہتے ہیں پڑھنے لکھنے کو۔ اسی طرح جو فزیکل لٹریسی ہے وہ آپ کی یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اور باقی جب ہم مزید اس کی ٹرم میں جائیں گے اس میں ہم بات کریں گے، لیکن بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کو اپنی فزیکل جسمانی ضرورت کے حوالے سے آپ کو اس کا علم ہو۔ لٹریسی تو آپ نے سنا ہوگا، کیوں بچوں؟ لٹریسی آپ جو نئے بچے آئے ہیں انہوں نے لٹریسی ورڈ سنا ہے؟ آج کیا ہوتا ہے اس میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی ایجوکیٹڈ، جی، اور ادب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، بالکل ایسی ہے۔ ہاں لٹریسی کہتے ہیں آپ کو پڑھنا لکھنا جو آتا ہو، اسی کہتے ہیں پاکستان میں کتنا پرسنٹیج لٹریسی ہے، یعنی کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں۔ اسی طرح سے فزیکل لٹریسی بھی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اس کا کانسیپٹ عام نہیں ہے، جو کہ یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں جتنا اہم آپ کی لٹریسی ہے، پڑھنے لکھنے کا کام ہے، اتنا ہی اہم جو ہے فزیکل لٹریسی کو بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جیسے آپ کے اس اسکول اور کالج کے اندر بہت سی سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کالج اور اسکول کے مینجمنٹ کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ آپ کو سپورٹس کی فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ مہیا کریں تاکہ آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں۔ جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے تو کیا ہوگا، اس کے اوپر ہم پورا بات کرتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، اور آپ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، میرے لیے، ہر ایک کے لیے کتنا اہم ہے فزیکلی لٹریٹ ہونا، اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم خود کتنے فزیکلی لٹریٹ ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس سیشن کے بعد کیا ہم تھوڑا سا لٹریٹ ہو چکے ہیں، اگر ہو چکے ہیں تو کیا ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا ریگولر فیچرز جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، میں خود ذاتی طور پہ، آپ خود، ہمارے پیرنٹس، ہمارے جو بہن بھائی، کولیگز، اسکول اور انتظامیہ، ان کا کیا کردار ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی اس پریزنٹیشن کے اوپر۔ یہ ڈیفینیشن ہے فزیکل لٹریسی کی، یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی ایک ایکٹیویٹی ہے، یا لٹریسی جو ہے صرف ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ بلکہ ایک موٹیویشن ہے کہ آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ موٹیویشن ہوگی کہ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ آپ کا ایک کمپوننٹ ہوگا، ایک ایلیمنٹ ہوگا آپ کی جو ہے فزیکل لٹریسی کا، کہ if you are motivated to be a physically literate۔ اور پھر اس کے اندر آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو بچے ہیں انیشیل فیز کے اندر جب وہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے اندر کانفیڈنس کی بہت کمی ہوتی ہے، اور ایون آپ جب گریجویٹ کر جائیں گے، آپ فیلڈ میں جائیں گے، جس طرح کے چیلنجز لائف کے اندر آپ کے آتے ہیں، اسی طرح کے آپ کو کانفیڈنس کا ہائر لیول چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فزیکلی لٹریٹ ہونے کے لیے آپ کو کانفیڈنس چاہیے ہوگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں اتنا کانفیڈنس ہوں کہ میں فزیکلی ایکٹیویٹی اپنی کر سکتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، اور اس کا کمپیٹنٹ بھی ہوں، مطلب ہے کہ اس کو میں کرنے کا
نہ صرف یہ وہ کانفیڈنس ہے مجھے وہ کرنا بھی آتا ہے, اس کے لیے جو اسکلس چاہیے, جو نالج چاہیے, جو ایکسپیرینس چاہیے وہ میرے پاس ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, اور اس کو ویلیو بھی کرتا ہوں میں اس چیز کو, تو اس کو اہمیت بھی دیتا ہوں. اور اپنی پوری لائف کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے لٹریسی ہے, کہ آپ نے پوری لائف میں جس طرح ہم اپنا کھانے کا یا سونے کا جو ہے ایک روٹین رکھتے ہیں, اسی طرح سے آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی اپنے لیے روٹین رکھنی ہے. تو یہ جو چاروں کمپوننٹس ہیں, موٹیویشن, کانفیڈنس اور کمپیٹنس, اور پھر اس کی نالج, اور پوری لائف کو اس کو ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے, تو یہ فزیکل لٹریسی ہوگی. ماسٹرنگ فنڈامنٹل موومنٹ سکلز, رننگ, جمپنگ, تھروئنگ, ٹھیک ہے نا, یہ فزیکل کمپیٹنسیز ہیں. خاص طور پہ بچوں میں جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے ہم نے دیکھا ہوگا, جب ہم بھی اپنے چھوٹے تھے تو جب بچے کو چلنا, اپنے آپ کو بیلنس رکھنا, تھرو کرنا, کیچ کرنا, یہ جو بیسک سکلز ہیں یہ عام طور پہ چھوٹے بچوں میں نہیں ہوتی. ان کو بیلنس کرنے کے لیے سکھائی جاتی ہیں, ان کو ٹیچ کی جاتی ہیں, اور وہ مختلف کھیل کے ذریعے سیکھتے بھی ہیں. تو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے, اور جو ہی آپ نئی گیمز میں جاتے ہیں, ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں, مختلف قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو ریلیونٹ جو ہے آپ کو فنڈامنٹل جو ہے سکلز کی جو ہے اس کے اندر ماسٹری چاہیے ہوتی ہے, چاہے آپ فٹ بال کھیل رہے ہو, چاہے آپ کوئی بھی گیم کر رہے ہو. اب کانفیڈنس کیا ہے, بلیوز ونس اون ایبلٹی ٹو موو افیکٹولی. اب کانفیڈنس آپ کے اندر یا بچوں کے اندر کس طرح آئے گا, کہ جب آپ کوئی بھی, چھوٹے بچے تو موومنٹ کو پرابلم ہوتا ہے, لیکن ہائر لیول کے اوپر جب میں نے بتایا آپ کو کہ آپ جب کوئی گیم کھیلتے ہیں تو اس کے اندر ریلیونٹ جو آپ کی سکلز ہوتی ہیں یا موومنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو کیسے لگانی ہے, کس میں لگانی ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں تو ریکٹ کو کس طرح آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں موو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک آپ کی سکلز کے اندر ماسٹری نہیں ہوگی ریلیونٹ سپورٹس کی یا فزیکل ایکٹیویٹیز کی, آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوگا. ولنگنس اینڈ انجوائمنٹ ٹو پارٹیسپیٹ, موٹیویشن کس طرح ہوگی آپ کی, جب آپ کے اندر ولنگنس ہوگی اور آپ پارٹیسپیٹ کریں گے, اس کے اندر کیا کہتے ہیں ولنگنس شو کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے. اگر آپ سپورٹس کو عام طور پہ جو ہے کیا کہتے ہیں پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں, ٹیچرز یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں انجوائمنٹ نہیں ہے اور وہ وقت کا ضیاع ہے, تو یہ بات نہیں ہے, بلکہ اس کو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کس حد تک یہ کمپلسری پارٹ ہے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کا یا کسی بھی ایجوکیشن جو ہے پروگرام کا, کہ اس کے بغیر جو ہے اس کی پرفارمنس کس حد تک جو ہے پور ہوتی ہے یا اس کا سائیکالوجیکلی اس کو نیگیٹو امپیکٹ دیتی ہے. تو جب تک آپ ولنگ نہیں ہوں گے اور انجوائمنٹ نہیں کریں گے, یہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے فزیکل لٹریسی کا کہ آپ اس کو اس ایلیمنٹ کے ساتھ سمجھیں. نالج انڈرسٹینڈنگ, نوئنگ وائی اینڈ ہاؤ ٹو بی ایکٹیو, ٹھیک ہے, کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے. اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اس کے جو فزیکل بینیفٹس ہیں اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح اپنی ہم انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں گے. اب ڈفرینس کیا ہے فزیکل ایکٹیویٹی میں اور فزیکل لٹریسی میں. اینی باڈیلی موومنٹ ریکوائرنگ انرجی, یہ جو ہے فزیکل جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹی ہے, اور جو فوکس آن کوانٹٹی منٹس, یعنی کہ کتنی دیر آپ نے کرنی ہے, کتنی فریکوینسی سے کرنی ہے, کتنی ریپیٹیشن وغیرہ ہونی ہے, دن میں کتنی دفعہ ہونا ہے یا ویک میں کتنی دفعہ ہونا ہے, تو یہ آپ کا جو ہے کوانٹٹی ہے. اور جاگنگ کرنی ہے, گیمز کرنی ہے, ڈرلز کرنی ہے, یا جاگنگ اور گیمز دونوں کرنی ہے, مطلب کہ آپ نے کیا کہتے ہیں کوئی گیم بھی کھیلنی ہے اس سے پہلے کوئی ڈرل یا آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے جو عام طور پہ وارم اپ یا مختلف شیپس میں ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ تو بتائے گا کوئی کیا ہے فزیکل ایکٹیویٹی, کوئی ایگزامپل دے گا جی؟ فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ سپورٹس کی, سپورٹس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جی, باسکٹ بال, ٹھیک ہے, گڈ, باڈی کی موومنٹ ہو, ایگزیکٹلی. فزیکل ایکٹیویٹی صرف سپورٹس اور کھیل بھی نہیں ہے, کوئی بھی ہو وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے. جی واک, جی جی, سنگنگ, گڈ کوشچن, انٹیلیجنٹ کوشچن. جی جی, تھروٹ کی تو فزیکل کے پارشل کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے سنگنگ کی آپ کے طرف. جی جی, نہیں فزیکل ایکٹیویٹی جب آپ فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کریں گے, میڈیٹیشن میں تو عام طور پر بچے بہت کریں نا کہ آپ پوچھ کیا رہے ہیں, پھر وہ یہ سوال نہیں بنتا فزیکل ایکٹیویٹی, اس میں تو جسمانی جو وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہی ساری. جی جی, جیسے میڈم نے بتایا جب تک آپ فزیکل میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ جب آپ فزیکلی کسی چیز میں ایکٹیو ہوں گے تو دیٹ از فزیکل ایکٹیویٹی.
ٹھیک ہے نا. فزیکل مین کے پوری باڈی کا مطلب ہے اس کے اندر موومنٹ ہونی ہے, آپ کے مسلس کی, آپ کے کیا کہتے ہیں باقی سارے پارٹس کی, سسٹمس کی. تو اس لیے یہ جو ہے یہ چیزیں ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں. جبکہ اس کے اپوزٹ فزیکل لٹریسی کیا ہے, اٹ از فاؤنڈیشن دیٹ میکس پارٹیسپیشن پاسبل. یہ اس چیز کی بنیاد ہے. بنیاد مین کہ وہ آپ کی بنیاد ڈالتی ہے اس چیز کی کہ جو کہ آپ کے ایکٹیویٹی کو پاسبل بناتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور فوکس آن کوالٹی, اسکلز, کانفیڈینس اینڈ موٹیویشن. ٹھیک ہے نا. اور لٹریسی جو ہے نا آپ کا فوکس رکھتی ہے اسکلز کے اوپر, کانفیڈینس کے اوپر, موٹیویشن کے اوپر. یہ جو کمپوننٹ ہے امپورٹنٹ جو ہم نے ابھی بات کی ہے, تو یہ اس کا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے, کوانٹٹی کے اوپر نہیں ہوتا. اچھا, کرنٹ سینیریو ہے کیا, آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو کہ لیپ ٹاپ یا فون یا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا, آپ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں, ہاتھ اوپر کریں نا, پھر مجھے پتا چلے نا کوئی بچہ نہیں. اچھا, 100%. ٹھیک ہے. اچھا, آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو 1 گھنٹے سے زیادہ یوز کرتے ہیں؟ یہ بھی بہت سارے ایسا بتائیں. سر دیکھ لیں کیا ہمارے اچھا 1 2 3 4 5 6 7, یہ بھی آلموسٹ تقریباً نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے آپ بتائیں اس میں کیا آپ کرتے ہیں, تھوڑا سا مجھے بھی اندازہ ہو کہ آپ. جی, پریزنٹیشن کیا پاور پوائنٹ بناتے ہیں آپ کیا؟ اچھا, آپ کو آتی ہے؟ اچھا, کہ کہاں سے سیکھی آپ نے؟ اچھا, گڈ 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 گڈ. آپ نہیں, اسٹڈی کے لیے نا, اور نہیں کرتے آپ؟ الاؤ ہی نہیں ہے. اچھا, کیوں سر ان کو اور الاؤ ہی نہیں ہے؟ بڑی اچھی بات ہے یہ تو, بڑا زبردست زبردست. اچھا, تو سوشل میڈیا سے آپ ڈسکنیکٹ ہیں تو بڑی اچھا اچھا اچھا. کبھی کسی کو خیال آیا کہ اس میں سے آپ اس اسٹوڈنٹ کے درمیان ہوتے ہوئے بھی کچھ ارن کر سکتے ہیں؟ جی آیا خیال؟ تو کبھی کسی نے کچھ پلان کیا اس کے متعلق کہ میں اس سے کچھ ایسی چیز سیکھ لوں گا؟ کیونکہ میرے کئی جاننے والے ہیں جو کہ بعض اوقات ڈگری لینے کے بعد جب جاب نہیں ملی تو انہوں نے یوٹیوب سے ہی سیکھ کے گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, وہ گھر بیٹھے یہاں سے یو ایس اے اور یو کے کانٹریکٹ پکڑ کے گھر بیٹھے ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنا ٹائم آپ نے ان ایکٹیویٹیز میں, اسکرولنگ میں ٹائم ضائع نہ کریں. اگر کچھ لرن کرنا ہے تو آپ نے لرن کریں, اور سب سے زیادہ فزیکل لٹریسی کے بارے میں آپ سیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے. اب ہمارا جو سینیریو ہے اس وقت, کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بچے, چھوٹے جوان, ایون چند ماہ کے بچے بھی وہ اس فون کی یا ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر یا اس کے وکٹم ہیں, ہم کہیں گے وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ویسٹ کے اندر تو کیونکہ کلاس روم بھی ڈیجیٹائز ہیں اور بہت سے ان کے ہوم ورک, بہت سی چیزیں ڈیجیٹائز ہیں, ان کا جو ہے نا 8 سے 10 یا 12 بعض ملکوں میں 14 گھنٹے تک بچوں کے اسکرین ٹائم ہے, جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل پرابلمس اور ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ہماری کرنٹ اندر بھی, ہماری سوسائٹی کے اندر بھی, کہ بوڑھوں سے لے کے بچوں تک تمام اس کا شکار ہیں, اور ان کو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے. اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں, جب تک ہم اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اس لیے ہمیں اپنے اس ڈیجیٹل دور سے یا اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج رکھنا ہے. فیملی بانڈنگز بہت ویک ہو رہی ہیں کہ آپ ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں, ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں, ایک ہی محفل میں بیٹھے ہیں, لیکن آپ آئسولیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ کھانے پہ بھی اگر آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو سب کے پاس فون ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے اپنے اس پہ کیا کہتے ہیں انگیج ہیں. اس وجہ سے جو فیملی کی بانڈنگ ہے اپنی فیملی کے اندر یا رشتہ داروں میں یا دوسرے میں, وہ سوشل بھی ہماری جو ہے وہ بانڈنگز ختم ہو رہی ہے, تو وہ ویک ہو رہی ہیں. سوشو سائیکو ایشوز بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے, جو ایک برادرہڈ ہے, جو ایک دوسرے کی کیئر کرنا ہے, جو نیبرہڈ ہے, ان ساری چیزوں کو جو ہے, جو اس کے علاوہ جو سوشل سائیکولوجیکل پرابلمز ہو رہے ہیں ہمارے بہت زیادہ, جو بچے بہت زیادہ اس میں انگیج ہوتے ہیں اپنے اسکرین کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر, تو نفسیاتی اس کے اندر بولنگ آ رہی ہے, بہت زیادہ سی کیا کہتے ہیں ایون خودکشی کیسے جیسے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں.
ایکسٹریمزم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جنرل جو سینیریو ہے ہمارا کہ بہت زیادہ ہم کیا کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹریم ہے, اینگر بہت زیادہ ہے ہمارے اندر ایکسٹریم ہونے کی وجہ سے. سوسائٹی کے اندر پیرنٹس بچوں کے درمیان گیپ ہے, ٹیچر اس کے درمیان گیپ ہے, اور کچھ ایسے فیکٹرز ہیں ایکسٹریمزم کے جو کہ ہماری یوتھ کو آرمز اٹھانے پہ یا دوسری طرف لے جا رہے ہیں. تو اس پھر ڈرگس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے, جب آپ کچھ ایسی جگہوں میں جائیں گے تو وہاں پہ کچھ اینٹی سوشل, اینٹی پاکستان, اینٹی یوتھ جو ہے فورسز کام کر رہی ہیں, وہ اس کے اندر ڈرگس کو جو ہے ایکسپوجر وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس سے بھی بچنے کے لیے جب آپ الٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اس طرف بھی جانے کا خطرہ ہوگا. تو اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر جو ہے فزیکل لٹریسی کی اور فزیکل ایکٹیویٹی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہمیں ایز اے پیرنٹس, ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایون واٹس ایور ہمارا جو بھی رول ہے سوسائٹی کے اندر, اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا بہت ضروری ہے. اب اس کی بینیفٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ریسرچ ہے جو کہ دو بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں یو ایس اے کے, 1918 سے لے کے 2002 تک یہ رہے ہیں دو اسکالرس, جنہوں نے 47 ایئرز جو ہے نیوز پیپرز میں اور فیملی لائف اور ایجوکیشن اور فزیکل جو ہے ہیلتھ کے حوالے پہ ریسرچ کی ہے, اور اپنی پوری دنیا میں ان کے ملینز ریڈرز ہیں. یہ ان سے ڈرا کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح ہمارے لیے بینیفٹ ہو سکتی ہے. بیٹر کنسنٹریشن اینڈ کلاس روم بیہیویئر. ہمارے یہاں جنرل کانسیپٹ ہے کہ جی جو بچہ کھیلتا ہے وہ نالائق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اس کا بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ جی جب آپ ریفریش ہوتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی انرجی کو جو ہے کوئی آؤٹ لیٹ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, صحت مند جسم ہی جو ہے صحت مند دماغ کا ضامن ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے جب تک آپ صحت مند جب جسم ہوگا, آپ کی کلاس روم کے اندر کنسنٹریشن زیادہ بڑھے گی, ٹھیک ہے نا. یہ ایک خیال جو ہے ٹریڈیشنل ہے کہ اسپورٹس جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, وہ غلط ہے. لوور اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن, ٹھیک ہے نا. آپ کو جیسے میں نے بتایا سوشل میڈیا ہے, یا کیا کہتے ہیں بہت سی آپ کے پڑھائی کے سٹریسز ہوتے ہیں, ایگزامز کے ہوتے ہیں, یا آپ کی کیا کہتے ہیں اور کئی طرح کے پرابلمز لوگوں کے ہوتے ہیں. اس کے اندر سٹریس یا انگزائٹی آ جاتا ہے, پریشر بلڈ ہوتا ہے. آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے دماغ کے اندر کچھ اور چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ کسی سپورٹس میں یا کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنی انرجی ریلیز کرتے ہیں تو وہ پھر آپ اسے ریلیکس فیل کرتے ہیں. ہائی سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم کیا ہے؟ سیلف اسٹیم, واٹ از سیلف اسٹیم؟ یہ ہائی ہوتی ہے آپ کی سیلف اسٹیم, جی خود اعتمادی, کانفیڈنس آپ کا جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ویلیوز دیتے ہیں اس چیز کو, اپنے آپ کو. سیلف اسٹیم سے مراد ہے کہ آپ کا جو آپ اپنے آپ کو کیسے, اپنا کانسیپٹ جو ہے, اپنا جو آپ کا جو سیلف کانسیپٹ ہے, آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے میں اس کے اندر آپ کو امپروومنٹ نظر آتی ہے. جب آپ کانفیڈنس گین کرتے ہیں یا کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہوتے ہیں تو آپ کو جو آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے, اپنے آپ کو جو کہنا چاہیے کہ جو آپ اپنے متعلق اپنا آئیڈیا یا کانسیپٹ یا ویژن رکھتے ہیں, وہ آپ کا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس سے. کانفیڈنس, بلونگنگ, ایموشنل ریگولیشن, یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جی کانفیڈنس اس کو کرتی ہے, اور آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, بلونگ کرتے ہیں آپ کسی چیز سے, کسی کمیونٹی سے, کسی ایکٹیویٹی سے, وہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, اور ایک ایموشن جو ہے آپ کے ریگولیٹ ہوتے ہیں. ایموشنز بعض اوقات جیسے میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کے مختلف اوقات میں مختلف سچویشنز کے اندر مختلف ہوتے ہیں, سٹریس میں یا خوشی یا غمی میں, کسی اس حساب سے بھی. تو آپ جو ہے وہ اس کو بہتر طور پہ ریگولیٹ کرتے ہیں جب آپ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو کہتے ہیں دھیان جو ہوتا ہے وہ بٹ جاتا ہے اس سے. موومنٹ از ناٹ اے بریک فرام لرننگ, اٹ از اے فارم آف لرننگ, ٹھیک ہے نا. یہ جو موومنٹ ہے فزیکل ایکٹیویٹی ہے جو ہم کہتے ہیں نا بریک ہوئی ہے, تو بریک انفیکٹ نہیں ہے, وہ بریک کے اندر بھی ہماری لرننگ ہو رہی ہوتی ہے جب ہم کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی کو یا سپورٹس کو وہ ہمیں ایک لرننگ ہی دیکھنا چاہیے, اور اس کے اگر ہم فردر بریک ڈاؤن کریں گے یا فردر اس کے اندر جائیں گے تو ہمیں بہت سی لرننگ آؤٹ کم بھی نظر آئیں گے, جو ہم آگے جا کے مزید سیشنز میں اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس میں مختلف گیمز کے ذریعے چیزوں کو لرن کرتے ہیں. فاؤنڈیشنل موومنٹ سکلز. اچھا, یہ فاؤنڈیشن موومنٹ سکل کون سی ہیں؟ خاص طور پہ ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ کہ رننگ, جمپنگ, تھروئنگ, بیلنسنگ
ایز بلڈنگ بلاکس, ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹے بچوں کی بیسک جو ہے وہ اسکلز ہوتی ہیں, فاؤنڈیشن موومنٹس جو ہے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. وداؤٹ دیز دے آر اوائڈ فزیکل ایکٹیویٹی بیکاز آف دی لیک آف کانفیڈینس. جب تک چھوٹے بچوں میں جو پری اسکول میں ہوں گے یا نرسری میں ہوں گے, ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں کانفیڈینس نہیں ہوتا. اسی صورت میں آتا ہے کہ جب یہ بیسک جو چاروں اسکلز ہیں نا, جب تک آپ ان کے اندر پیدا نہیں کر لیتے. جی, گیمز کروا. دیز اسکلز ہیلپ ان میننگ اسپورٹس اینڈ ڈیلی ٹاسک, پریونٹنگ انجریز اینڈ انیبلنگ بیٹر پرفارمنس. ٹھیک ہے نا. جب آپ فزیکلی لٹریٹ ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں, تو آپ جو خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ انجریز سے وغیرہ سے سیو ہو جاتے ہیں. لانگ ٹرم ہیلتھ بینیفٹس. ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی ریڈیوسز رسک آف اوبیسٹی, کارڈیوواسکولر ڈیزیزز, ڈائبٹیز, سم کینسر. جو ریگولر فزیکل ایکٹیویٹیز کے اس کے اتنے بینیفٹس ہیں کہ وہ صرف جو ہے آپ کو جو ہے اوبیسٹی کا جو رسک ہے زیادہ کھانے کا, اس سے, اور جو کیا کہتے ہیں جو آپ کے دل کی امراض ہیں ان سے, اور ڈائبٹیز جو آج کل بہت کامن ہو رہا ہے, اور لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ڈپریشن اور اینگزائٹی, اس کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں. جہاں شوگر کا زیادہ استعمال ہے, اس سے زیادہ یہ جو اینگزائٹی اور ڈپریشن ہے, یہ شوگر کا کاز جو ہے یا ڈائبٹیز کا کاز بن رہا ہے. ریسرچ یہ بتا رہی ہے ماڈرن. تو اس کے لیے جو ہے اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہمیں اپنے آپ کو انگیج رکھنا. اٹ سپورٹس ہیلدی بون گروتھ, مسل اسٹرینتھ, بیٹر میٹابولزم. ٹھیک ہے. اب جب آپ کیا کہتے ہیں آپ کی جو بونز ہے, آپ کے جو مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, جو خوراک کو ہضم کرنے کا جو سارا سسٹم ہے, وہ سارا کا سارا امپروو کر جاتا ہے. آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے, آپ کا امیون جو ہے ریزسٹنس ہے اگر کسی بیماری کے خلاف یا کسی چیز کے خلاف, وہ آپ کی بڑھتی ہے. اور جنرلی آپ ایک بہتر طور پہ کیا کہتے ہیں فزیکلی ویل نظر آتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریگولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ کتنے بچے؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے سر, ماشاءاللہ. یہ سارے لٹریٹ ہیں لگ رہا ہے فزیکلی آلریڈی. جی, اسمبلی میں بھی ہوتا ہے. اچھا, صبح اسمبلی میں اچھا. بہت سے اسکولز میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ رواج نہیں رہا. ہم تو ہمارے زمانے میں ہم نے تو کی ہے اسکول میں, وہ اسمبلی میں. ابھی وہ بہت سی جگہوں پہ اسپیس کا زیادہ ایشو ہوتا ہے. گڈ. اس کا مطلب آپ کا اسکول آلریڈی فزیکلی لٹریٹ ہے. بیٹر لرننگ اینڈ کوگنیٹو فنکشن. فزیکل ایکٹیویٹی از لنک ٹو دا امپرووڈ اٹینشن, کنسنٹریشن اینڈ میموری. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیا ہے آپ ذرا بتائیں یار, یہ کیا چیز ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی از لنک ٹو دا امپرووڈ اٹینشن, کنسنٹریشن اینڈ میموری. فزیکل ایکٹیویٹی یہ امپروو کرتی ہے ہماری میموری کو, ہماری کنسنٹریشن کو, توجہ کو. مثال کے طور پہ ایک کھلاڑی ہے جو فٹ بال کھیلتا ہے, جی, تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ گول کے پاس کھڑا, یا تو جب وہ گول مارتے ہیں اسے 1 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو انسان جلدی فیصلہ لینے کا عادی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ جو بھی اسپورٹس کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے. تعلیم میں اس کے اندر بڑی چیز ہے. Children who move more often have better classroom behavior and better outcomes in academic class. ٹھیک ہے نا. جو لوگ فزیکلی ایکٹیو ہیں ان کے بارے میں یہ ریسرچ نے پروو کیا ہے, اور یہ ثابت ہے کہ وہ کلاس روم میں بھی بہتر پرفارم کرتے ہیں, وہ ایکڈیمکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو ممکن ہے کہ کوئی بچہ فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لے اور وہ فار دا ٹائم بینگ بہت زیادہ پڑھائی پہ اپنا ٹائم لگا کے وہ بہت زیادہ اچھے نمبر لے لے, لیکن لانگ رن اس کے لیے وہ شاید اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہوگا جس طرح سے ایک آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو رکھ کے اچیو کر سکتے ہیں اپنے اسٹڈی کے گول بھی. فزیکل لٹریسی جو ہے وہ کمپٹیشن پہ فوکس نہیں کر رہی. آپ کو کے لیے یہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کمپٹیشن میں جا کے کوئی سپورٹس جیتیں, لیکن یہ اس کا آؤٹ کم ضرور ہو سکتا ہے کہ لیٹر آن جب آپ فزیکلی لٹریٹ ہو جائیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز یا ایک لیول کی, کیونکہ بہت سے لوگ یا بہت سے یا کہنا چاہیے کہ ایک ریسرچ کے مطابق یو ایس اے میں تقریباً جو ہے 0.0005% لوگ جو ہے نیشنل لیول پہ گیم پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن کمپٹیشنز میں جاتے ہیں. باقی کے جو لوگ ہیں وہ ریکریشن کے لیے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اپنی فزیکل ہیلتھ کو سیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پروگرس جو ہے وہ آپ کو کمپٹیشن, ہاں اس کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کے فیز سے نکل جاتے ہیں ایک لیول پہ جا کے, جو چائلڈہڈ کی گروتھ ہے ایک
اس نے جب کمپٹیشن میں آتا ہوتا ہے ایک ایج کے اندر 13-14 سال کی عمر میں جا کے, ادھر پھر اس کی اسپیشلائزڈ قسم کی ٹریننگ یا سپورٹس یا وہ شروع ہو جاتی ہے اور کمپٹیشن کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے. لیکن ادروائز فزیکل لٹریسی کے لیے وہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ایک ایز اے ایتھلیٹ, جب کسی نے ایز اے ایتھلیٹ جوائن کرنا ہے اپنے آپ کو, یا اس کی کوئی گول سیٹ کیے ہیں ادارے کے یا ان کے بچوں کے, تو وہ اس کے اندر فردر لیڈ لے سکتے ہیں اور وہ بہتر پرفارم کریں گے. فزیکل لٹریسی ان کے کمپٹیشن کا حصہ ہی بن چکا ہوگا, کیونکہ انہیں ریگولر اس کی ایکٹیویٹیز میں شریک ہونا ہوتا ہے, پابند ہوتے ہیں اسکیجول کے. پی کلاس از ناٹ جسٹ آن پارٹ آف دی سولوشن, ون پارٹ آف دی سولوشن. یہ سولوشن نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, فزیکل جو ہے کلاس, یہ ایک کمپلیٹ سمجھ لیں کہ آپ کا آؤٹ کم بھی ہے اور آپ کا اس کے فروٹس بھی ہیں جو ہم نے فزیکل لٹریسی سے. اس کی اپرچونیٹیز کیا ہے جی؟ مارننگ وارم اپ اینڈ موومنٹ بریکس ہیں, آؤٹ ڈور لرننگ اینڈ ایکٹیو گیمس ہیں, ڈیورنگ لیسنس ہے, ایکٹیو ریسیس اینڈ لنچ بریکس ہیں. یہ مختلف ٹیچرز ہیں, آپ کے اسکول کے متعلق چیزیں ہیں. تو یہ فزیکل لٹریسی میں آپ نے جیسے کچھ لوگوں نے شیئر بھی کیا, آپ کی میڈم نے بھی, کہ آپ ماشاءاللہ سے اکثر کام اس میں کر رہے ہیں آپ. اب جب آپ فزیکلی لٹریٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جہاں پہ مختلف انوائرمنٹ میں, چاہے وہ بعض اوقات آپ کو کیا کہتے ہیں پہاڑ کے اندر یا پانی کے اندر یا مختلف سچویشنز کے اندر, انوائرمنٹ کے اندر, مختلف ٹرین کے اندر موومنٹ کرنی ہوتی ہے, اس کے قابل ہو سکتے ہیں. اور اس سے جب آپ اس کو, میں مزید اگر اس کو آپ کو ایکسپلین کروں, جب ہائکنگ یا کوئی بھی ایڈونچرس چیز کرتے ہیں, جیسے یہ آپ کی اسپورٹس کلائمبنگ کی ایک وال بھی یہاں بنی ہے, تو اس کے اندر اس کے فردر جو ہے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کے, لرننگ کے بہت زیادہ, جس سے ہم ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں, بیسک لائف سکل سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس کیسے پیدا ہونا ہے, انہوں نے ایز اے ٹیم ممبر کیسے کام کرنا ہے جب آپ ایک گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بھی بینیفٹس جو ہے آپ کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو گرو کرتی ہیں, آپ کے چیلنجز اور کیا کہتے ہیں گولز جو ہے ہائر ہوتے جاتے ہیں, تو لائف میں جا کے بھی پریکٹیکلی آپ کو تیار کرتی ہیں یہ چیزیں اس کمپٹیشن کے لیے. جب آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے, ایک جاب ہنٹ کرنی ہے, کوئی بزنس کرنا ہے, کوئی انٹرپرینورشپ کرنا ہے, تو وہ بھی آپ کے سب کانشیس لیول کے اندر آپ کو وہ چیزیں پریپیئر کر رہی ہوتی ہیں, جتنا ہی آپ زیادہ چیلنجنگ قسم کی سپورٹس یا فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں. اگر آپ بڑے, آج کل جو ہے یورپ اور امریکہ کا ایجنگ کا بہت بڑا وہ ایک چیلنج بنا ہوا ہے, تو آپ کی جو ہی لائف زیادہ ہوگی, ہمارے ہاں بوڑھے لوگ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور وہ پروڈکٹیو بھی نہیں رہتے. جب فزیکلی لوگ لٹریٹ ہوں گے تو وہ ان کے دیکھیں نا, ٹرمپ صاحب 80-70 سال کے بھی ہو کے, اور اس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپان کے اندر لوگ 70 سال کے, ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج شاید 60-62 ہے, لیکن ان کو پینشن جو ہے نا وہ 10 سال کے بعد ملنا شروع ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں 8 سال کا مطلب فوراً پینشن نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں اب آپ ابھی فٹ ہیں, آپ کام کریں. سر اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کاسٹ جو وہ آباد ہے اور ہمارے ہاسپٹل آباد ہے. جی ہمارے جی ایگزیکٹلی, یہ جو ہم نے کہا کہ ہیلتھ ہیزرڈ ہے کہ وہ ہماری اسپورٹس کا یا فزیکل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا, تو انہوں نے اپنے ایگزیکٹلی یہی بات. وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے تیرنا, دوڑنا, یہ سارا کچھ کرتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے بالکل جی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہاسپٹل ہیں وہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بات ہے. جی ایسا ہی ہے بالکل, فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا بہت سا ملک کا بجٹ ادھر چلا جاتا ہے, ایک فیملی کا جو ہے کہ کہتے ہیں ریسورسز ادھر چلے جاتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ یہ ڈائبٹک یا کوئی اس طرح کی بیماری ہو جائے تو ایک ریگولر قسم کا جو ہے برڈن جو ہے فیملی کے اوپر آ جاتا ہے. تو آپ کی کوالٹی لائف جو ہے نا وہ اس کے مطلب کہ اکنامک بینیفٹ بھی ہیں, تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کر دیا. اسٹیک ہولڈرز کے اوپر بات آ جاتی ہے, وہ ہمارے الحمدللہ جیسے میں نے ابھی آپ سے انٹریکشن ہوا اور میں نے وزٹ بھی کیا آپ کا, تو مجھے تو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے یا اسکول ہے وہ فزیکلی لٹریٹ ہے. بے شک یہ کانسیپٹ ادھر اس طرح سے فارمل اویلیبل تھا یا نہیں تھا, they are well literate and they are very much conscious and investing on it. تو آپ بڑے لکی ہیں کہ آپ باقی اسپورٹس ٹیچر بھی ماشاءاللہ جیسے انہوں نے بھی ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا, یا سر ہے ان کو بھی ہم نے فیلڈ میں دیکھا ہے, تو اچھا رول ادا کر رہے ہیں. ابھی ہم صرف یہ کریں گے کہ باقی جو کمیونٹی کا ہے, سر نے فیسلٹیز ڈیولپ کی ہیں یہاں پہ, کمیونٹی کے بچے بھی شام کو بھی آتے ہیں اور بھی آئیں گے, تو ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماڈل کے طور پہ ہم یہاں پہ سر آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کو نا فزیکل لٹریسی کے ایک ماڈل کے طور پہ ہم انشاءاللہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں بہت شارٹ ٹائم کے اندر. تو اس کے اندر جو ہے
اس کے اندر ظاہر ہے ریسورسز ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن سر سے بھی جیسے بھی بات کی ہم نے کہ ٹریڈیشنل گیمز بھی ایک امپورٹنٹ، میں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتا ہوں، تو وہ بہت کم ریسورسز کے اندر بھی بہت سی ٹریڈیشنل گیمز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو وہ ٹریڈیشنل گیمز کو بھی جو ہے ریوائیو کرنا یا اس کے اندر بھی کام کرنا فزیکلی، یعنی گھر کے اندر رہتے ہوئے میں اچھی طرح آتا ہے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے اندر وہ کیا کہتے ہیں پٹھو گرم کھیل لینا یا چھپن چھپائی گھر کے اندر ہی کھیل لینا. ابھی بھی بچے کھیلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بہن بھائی آپ کے ہوں گے تو وہ گھر میں یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح بنٹے کھیل. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کریں گی. باقی اس میں کارپوریٹ سیکٹر ہے جو سپورٹ کرتا ہے بڑے بڑے ایونٹس فزیکل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. اب بس یہ جو ہمارا فزیکل لٹریسی پروگرام ہے جو WHO کا گلوبل ایکشن پروگرام ہے 2018 سے 2030 تک، کہ انہوں نے بچوں کے اندر فزیکل لٹریسی اور ایکٹیویٹیز کو ایک ریگولر ہیبٹ کے طور پہ بنانا ہے. اور یونیسکو کا ایک کوالٹی فزیکل ایجوکیشن فریم ورک ہے، یہ اس سے بھی الائن کرتا ہے. اور جو کینیڈین اسپورٹس فار لائف ایک لانگ ٹرم ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، یہ اس کے ساتھ بھی الائن کرتا ہے کہ جب آپ میں سے کوئی بچے چاہیں گے کہ وہ کسی اسپورٹس کے اندر ایکسل کریں اور آگے جائیں کمپٹیشن میں، تو یہ پروگرام اس کے ساتھ الائن پروگرام ہے. پروموٹ لائف لانگ پارٹیسپیشن ان موومنٹ اینڈ اسپورٹ. فزیکل لٹریسی کے لیے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. تو آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو تیار ہیں؟ چلے ٹھیک ہو گیا، آپ گڈ گڈ. فیوچر میں مستقبل میں بھی اپنا زندگی پورے بھی ہو جائیں جی گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے جی کہ جی ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. گڈ. سر میری چیز تو یہ ہے کہ یہ پورے ہوں گے. تو میرا خیال ہے آپ کے لیے ایک تالیاں ذرا ہو جائیں، آپ ماشاءاللہ سارے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. میرا تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بچے شاید اتنے ایکٹیو نہیں ہوں گے. آپ کا تو فیسلٹیز دیکھ کے، اور جو شاید کہیں باہر سے بھی بچیاں آئی ہیں آپ نے ذکر کیا ہے، تو ماشاءاللہ سارے فزیکلی آلریڈی لٹریٹ لگتے ہیں مجھے، اور بس ان کو ذرا اس کی ریکگنیشن کرانے کی ضرورت تھی. آئی ہوپ کہ یہ جو آج کا سیشن ہے وہ آپ کو اس ٹیک اوے کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو ریگولر ایک فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے تو ورائٹی آف سپورٹس ہے. 12-13 سال کے بچے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی تو سپورٹس آپ کی اپنی پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. میری پسند کوئی اور ہوگی، کسی اور کی ہوگی، تو جو آپ کو پسند ہے وہ کریں آپ. ویسے تو جی ہاں، بیڈمنٹن جو ہے وہ اس کو ایک اچھی سپورٹس کہا جاتا ہے. جو کیا کہتے ہیں سوئمنگ ہے یا دوڑ ہے جس کو ایتھلیٹکس کہتے ہیں، یہ دو مدر آف آل سپورٹس بھی کہی جاتی ہیں. تو ایتھلیٹکس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. بہت زیادہ ایونٹس ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں ایتھلیٹکس کی بہت سی ایکٹیویٹیز کے لیے. جی کوئی اور سوال ہو؟ جی نہیں یہ مطلب بالکل نہیں ہے. آپ ضرور یوز کریں لیکن بہت تھوڑے ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ پابندی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا یوز کریں، آپ انٹرنیٹ یوز کریں، آپ اس سے پریزنٹیشنز بنائیں، اس سے آپ سیکھیں بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو پہلے تو لوگ علم چھپایا ہوتا تھا. کتابیں ہمیں یاد ہے ہمارے پیرنٹس ہمیں کتاب لے کے نہیں دے سکتے تھے. اب وہی کتابیں فری میں مل رہی ہیں. بہت سی ریسرچ آپ کو فری میں، بہت سا نالج یوٹیوب کی صورت میں، بہت سے انسائکلوپیڈیا، اتنا کچھ وہاں پہ ہے. تو وہ آپ سیکھیں، آپ کو مفت میں وہ لرننگ مل رہی ہے جو کہ پہلے بہت مہنگی ہوتی تھی. جی فزیکلی اور مینٹلی فٹ رہنے کے لیے فزیکل لٹریسی ضروری ہے اور فزیکل ایکٹیویٹیز؟ فزیکل میں کہہ رہا ہوں فزیکل لٹریسی ضروری ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کافی ہے ہمارے لیے. دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے فزیکل لٹریسی کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. اگر آپ فزیکل لٹریٹ ہیں تو آپ فزیکل ایکٹیو ہوں گے. سر ابھی ایک بات ہوگی، جیسے ایک بندہ ہے اس کو صحیح مطلب فٹ بال کھیلنا نہیں ہے لیکن وہ کھیل رہا ہے، جی تو مطلب کافی ہے یعنی؟ کافی ہے، بالکل کافی ہے. جی ظاہر ہے بیسک تو اسکلز اس کے پاس ہوں گی نا جب فٹ بال آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بیسک چاہیے. اب وہ کوالٹی اس کی وہ نہیں ہے جو کہ کمپیٹ کرنے کے لیے، اچھا پرفارم کرنے کے لیے، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. لیکن ایک فزیکلی جو اس کی بیسک فٹ بال کے اندر تو زیادہ وہ اسکلز چاہیے ہوتی ہیں کسی اور فزیکل ایکٹیویٹی کی نسبت. تو آپ کوئی بھی گیم کریں، دیٹ از انف. جی
اس سے بچ کے رہے تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ایک دوست ہے, تو ابھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ انٹرویو کر رہے تھے کسی اسٹوڈنٹ کا, تو اس سے پوچھا کون سی گیم کھیلتے, تو اس نے کہا جی پب جی. تو یہ جو ہے یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایڈکشن ہے, یہ جو ای اسپورٹس ہیں وہ کہ گلوبلی اور ورلڈ میں ایک پوری انڈسٹری بنتی جا رہی ہے, اس کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں. لیکن بالکل میں منع اس لیے بھی نہیں کرتا کہ ایک لمیٹڈ حد تک اگر آپ کسی چیز کو کریں گے تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں گے تو آپ اس اسکرین سے جتنا دور رہ سکیں گے اس سے آپ رہے بہتر ہے. اس سے جی ضرور, بالکل بالکل. یہ اس پہ آپ فوکس کرتے ہیں کہ جب آپ فزیکلی کوئی گیم کرتے ہیں تو اس میں زیادہ فوکس کرتے ہیں, آپ وہاں پہ سوچتے ہیں, وہاں پہ آپ ایکشن فزیکلی موو کرنا ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ زیادہ ماؤس سے کرنا ہوتا ہے آپ نے. وہ تو ماؤس سے آپ کر لیتے ہیں, لیکن فزیکلی جو ہے نا وہ آپ مائنڈ بھی آپ کا چل رہا ہوتا ہے اور آپ جو ہے زیادہ کیسے وہ